ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئیں، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، چونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے۔ وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا۔ پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم۔ کبھی حضرت خدیجہ وصال کر گئی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا، حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی۔ یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے، پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک دو چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب ہے۔ آپ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا ہے۔ ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچاننا۔ یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں۔ اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائے گی، چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے، دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی 2-1 ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا۔ تو یہ مصروفیت پھر انہیں نہ اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، یہ والی مصروفیات۔ چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا۔ جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں، پابندی سے، وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا، 5ویں دن آپ خود بخود جاگ جائیں گے۔ اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کر لی، آپ کا تعین ہو وقت کا، اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوگا، آپ کی وجہ سے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرا بس چلے تو میں طالب علموں کو ہفتے میں 1 چھٹی نہ دوں۔ ہم لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی استاد جی مطلب کہتے ہیں کہ ہفتے بعد بھی چھٹی نہ ہو، حالانکہ چھٹی تو ہونی چاہیے۔ وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے جس دن چھٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا اگلے دن بھی مدرسے آنے کو دل نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی، اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب 1 دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی، کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے، اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں۔ ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے، ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا،
انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائیں، جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا۔ ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے کہ جس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا۔ اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے، اور صدیاں بیت گئیں۔ خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کیا۔ آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں۔ تو ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے۔ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا۔ تو کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، سالوں بیت گئے۔ تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتا ہے، ایک قطب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا۔ وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے۔ ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع، حد ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں نے جو اب وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی بڑی ہیں، لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی۔